گل عباس، یہ ڈاکٹر ذاکر حسین کا لکھا ہوا لیسن ہے. اس کو ہم پڑھیں گے، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے ڈاکٹر ذاکر حسین جو اس لیسن کے رائٹر ہیں ان کے بارے میں کچھ ضروری معلومات، کچھ بنیادی معلومات کا حاصل کرنا ضروری ہے. اس کو پہلے ہم حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس لیسن کو اسٹارٹ کریں گے اور اس لیسن کو ہم پڑھیں گے. ڈاکٹر ذاکر حسین ایک مشہور شخصیت ہے، آپ کی جیسا آپ کے علم میں ہوگا، آپ جانتے ہیں. تو ان کے بارے میں ضروری معلومات، بنیادی معلومات ہے، وہ ہم معلومات حاصل کریں گے، جس کو ہمارا فائدہ جنرل نالج میں بھی ہوگا. اس کے علاوہ ادب کے بھی بہت سارے الفاظ اس میں آپ کے لیے آئیں گے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر حسین 8 فروری 1897 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے. تو ان کی جو پیدائش ہے وہ 8 فروری کی ہے، اور 1897 یعنی آزادی سے کافی پہلے، یعنی سمجھ لیجئے کہ 49 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور حیدرآباد یہ علاقہ ہے، یہاں پہ یہ پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے والد یو پی سے آ کر وہاں بسے تھے. تو بنیادی طور پر یہ حیدرآباد کے رہنے والے نہیں تھے. یو پی میں ایک جگہ ہے قائم گنج، وہاں کے رہنے والے تھے، اور وہاں سے ان کے والد آ کے وہاں بسے تھے. جیسا کہ آج بھی ایسا یہ چیز جاری ہے کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے بستے ہیں. تو وہاں لائر تھے ان کے والد صاحب. انہیں بچپن سے ہی پڑھائی کا بہت شوق تھا. وہ ایک ذہین طالب علم تھے، اور ان کی علمیت کی وجہ سے طلبہ اور اساتذہ ان کی بہت قدر کرتے تھے. علمیت مطلب نالج کی وجہ سے جو ہے طلبہ، جو اسٹوڈنٹس تھے یا اساتذہ یعنی جو ٹیچرز تھے، ان کی بہت قدر کرتے تھے، رسپیکٹ کرتے تھے، عزت کرتے تھے. یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اتنی زیادہ ان کو پڑھائی کی لگن تھی کہ یہ جب 6 سال کے تھے تو اسی موقع سے ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور یہ 14 سال کی عمر ان کی تھی، اسی وقت ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. اس کے باوجود انہوں نے پڑھائی اور تعلیم اور تعلم کو چھوڑا نہیں تھا. آگے کہہ رہے ہیں کہ اسکول کی تعلیم کے بعد انہوں نے علی گڑھ کے محمڈن اورینٹل کالج یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلہ لیا. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سر سید احمد خان کی بنیاد نے جس یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی تھی 19ویں صدی کے آخر میں، تو اس کا نام محمڈن اورینٹل کالج رکھا تھا، جس کو آج ہم اور آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں. اس وقت اس کا جو نام تھا وہ محمڈن اورینٹل کالج ہی اس کا نام رکھا گیا تھا. تو اس میں انہوں نے داخلہ لیا. انہیں دوسرے طلبہ کی پڑھائی میں مدد کرنے سے بڑا سکون ملتا تھا. تو وہ دوسرے لوگوں کی، بچوں کی بھی بہت مدد کیا کرتے تھے. پڑھائی میں بہت ان کو مزہ آتا تھا اس چیز میں، یعنی سوشل مائنڈ کے آدمی تھے. ان کی عمر صرف 23 سال تھی کہ انہوں نے حب الوطنی اور اخوت کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا. ابھی 23 سال کے ہی تھے، یعنی 1920 کا ہی زمانہ تھا کہ ان کے اندر جو حب الوطنی مطلب وطن سے محبت، اخوت مطلب برادرہڈ، بھائی چارگی، اس کو بیدار کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کام کیا کئی لوگوں کے ساتھ مل کر کے، جس کے بارے میں بتا رہے. یہی ادارہ بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا. جو بعد میں یہ ادارہ جو ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ آج بھی دلی کے اندر موجود ہے، جامعہ نگر میں، اس کو قائم کیا. اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ 23 سال کی عمر میں ہی بہت سارے انہوں نے کارنامے انجام دیے تھے. 1920 کا زمانہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب نان کوپریشن موومنٹ چل رہا تھا، گاندھی جی کے ساتھ مل کر کے خلافت موومنٹ چل رہا تھا. ان تمام چیزوں میں بھی انہوں نے شرکت کیا اپنی اس مختصر سی زندگی میں. یعنی 23 سال کی عمر میں بچہ آج کل کا کھیلتا کودتا بچہ ہوتا ہے، ابھی ذمہ داریاں اس پر نہیں ہوتی. اتنی بڑی بڑی ذمہ داریوں کو انہوں نے قومی اور سماجی اور ملک کی ذمہ داریوں کو اپنے کندھے پر لیا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہی ادارہ بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا. اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ جرمنی کی یونیورسٹی آف برلن گئے. اس کے بعد یہ مزید پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے جرمنی گئے، اور وہاں کی یونیورسٹی کا نام تھا یونیورسٹی آف برلن. وہاں پہ گئے. وہاں انہوں نے مغربی ادب اور فنون لطیفہ میں گہری دلچسپی حاصل کی. مغربی ادب یعنی ویسٹرن جو ایجوکیشن ہے. فنون لطیفہ کہا جاتا ہے وہ فنون جو انسان طنز و مزاح کے لیے حاصل کرتا ہے، جس کے اندر شعر و شاعری ہے اور بہت سارے فنون داخل ہیں. تو ان چیزوں میں انہوں نے گہری دلچسپی حاصل کی. اور معاشیات میں پی ایچ ڈی کی، اور جو اکنامک ہوتا ہے، معاشیات جو ہوتا ہے، اس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. ڈاکٹر ذاکر حسین نے ہندوستان آ کر جہاں ایک طرف جنگ آزادی میں حصہ لیا، وہیں مسلمانوں کی تعلیم و تربیت میں پورے خلوص کے ساتھ مصروف ہو گئے. یعنی واپس آئے تو انہوں نے دونوں ذمہ داریوں کو، انسان کے اوپر خاندانی ذمہ داری کے علاوہ بنیادی طور پر 2 ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی قوم کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے بھی کام کیا اور اپنے ملک، اپنے ہندوستان جس ملک کے رہنے والے تھے اس کے لیے بھی کام کیا. ملک و قوم کے لیے ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے 1962 میں انہیں نائب صدر جمہوریہ بنایا گیا. یعنی 1962 کے اندر ان کو وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا تھا ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے.
13 مئی 1967 کو وہ ہندوستان کے پہلے مسلم صدر جمہوریہ بنے۔ 1967 میں جو ہے ان کو وائس پریزیڈنٹ سے پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ یہ پہلے ہندوستان کے مسلمان صدر جمہوریہ تھے، اور کل ملا کر تیسرے تھے یہ، لیکن مسلمان کی حیثیت سے یہ پہلے صدر جمہوریہ تھے، اور انتقال تک اسی عہدے پر فائز رہے، اور آخری انتقال تک یہ جو ہے صدر جمہوریہ ہی بنے رہے، اور 1969 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر ذاکر حسین نے بچوں کے لیے بہترین کہانیاں اور مضامین لکھے ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت ساری کہانیاں لکھی ہیں، بہت سارے آرٹیکلس لکھے ہیں، اسٹوریز اور آرٹیکلس لکھے ہیں اردو زبان کے اندر بھی۔ اردو زبان سے ان کو بہت لگن تھا، بہت شغف تھا، بہت زیادہ محبت تھی، اور بہت زیادہ کام انہوں نے اردو زبان کے لیے کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ان کے کارنامے ہیں جن کو یہاں مختصر میں ذکر کیا جانا مشکل ہے۔ یہ بہار کے گورنر بھی بنائے گئے تھے 1956 میں۔ 1926 میں جب یہ برلن سے پڑھائی کر کے واپس آئے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے جڑے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے، اور تقریباً 20 سال یا 21 سال تک تقریباً وائس چانسلر رہے۔ بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر بنائے گئے۔ 1948 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے، اور 1956 تک اس کے وائس چانسلر رہے۔ تو بہت سارے خدمات انہوں نے اپنی مختصر زندگی میں بہت ساری خدمات انجام دی ہیں جن کو یہاں مختصر میں ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو یاد رکھیں، اپنے اسلاف کے کارناموں کو سمجھیں، تاکہ ہمیں تحریک ملے، ہمیں موٹیویشن ملے، ہمیں قوم اور ملک اور اپنے جو ہے وطن کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور ہم زیادہ سے زیادہ تعلیمی میدان میں اور سماجی میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اب اگلے ویڈیو میں ہم لوگ اس کے سبق جو ہے گل عباس، اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔